بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا رب العالمین وعلیک الصلاۃ والسلام یا رحمت للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وکلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تمامی حضرات نہایت ادب و احترام اور عشق و مستی کے ساتھ حضور سید عالم علیہ السلام کی بارگاہ علیجا میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد شیر بیشائے اہل سنت حضرت مولانا علامہ محمد حسین صاحب رضوی زیدہ مجدہ خطیب اہل سنت حضرت مولانا قاری محمد ریاض صاحب سلمہ لائق قدر بزم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نہایت ہی لائق محبت مٹو برادران اور انتہائی لائق محبت معزز محترم سامعین حضرات، بندہ ناچیز کو میرے انتہائی پیارے بھتیجا چودھری محمد نعیم صاحب القائم میٹل والے، ان کے ذریعے پیغام پہنچا کہ آپ کی یہاں حاضری مطلوب ہے۔ جہاں تک خطابات کا تعلق ہے وہ آپ ماشاءاللہ سنتے رہتے ہیں۔ میں نے بھی محسوس کیا کہ اس علاقہ میں الحمدللہ بڑی تعداد میں میرے شاگرد موجود ہیں، اور مرالی والا میں بھی بڑی تعداد ہے میرے شاگردوں کی۔ ایک خوبصورت اجتماع ہوگا اور انشاءاللہ احباب سے ملاقات ہو جائے گی، مگر ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ بارش اور موسم کی خرابی کے باعث دور دراز سے بلکہ خود
قریب علاقہ سے احباب تشریف نہ لا سکے، میلے پھر محمدہ قسمتاں دے کتے شمع تے کتے پتنگ ہو سی۔ آج میرا خیال تھا کہ کچھ چند باتیں آپ کے ساتھ کروں، اور اب بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا، اور کچھ وہ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ شاید آپ بھی ان باتوں کو پہلی بار سننے کا شرف حاصل فرما رہے ہوں۔ دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ و تم برہانہ آج کی اس خوبصورت بزم کے منتظمین، معاونین اور جتنے حضرات دور قریب سے چل کر حاضر ہوئے سب کو اجر عظیم اور جزائے جزیل عطا فرمائے۔ اس سے بڑی دعا کیا ہو سکتی ہے کہ سب کو دونوں جہانوں میں عزت و آبرو عطا فرمائے۔ میری جماعت کے جلیل القدر بزرگ عالم دین اسٹیج پر رونق افروز ہے، اللہ کریم ان کو اور تمام مریضوں کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے الفاظ مبارکہ جو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، آپ کا اور میرا رب جل جلالہ و اتم برہانہ ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے بلند کر دیا آپ کے لیے اے محبوب آپ کا ذکر۔ ان قرآنی الفاظ مبارکہ کا یہ لفظی ترجمہ ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا۔ اردو زبان میں عربی کو جو ٹرانسلیٹ کیا، یہ تحت لفظ ترجمہ ہے، اور یہی وہ ترجمہ ہے کہ جو میں نے قرآن پاک کے ترجمہ نور الایمان میں کیا۔ آپ میں سے 20 حضرات نے میرا لکھا ہوا ترجمہ قرآن حکیم دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا۔ الحمدللہ پوری دنیا اسلام میں اس بندہ ناچیز نے اپنے ان علماء کی دعاؤں کی برکت سے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے پوری دنیا میں، اور حکومت پاکستان نے وفاقی اور صوبائی سطح پر میرے لکھے ہوئے ترجمہ قرآن کو منظور کیا ہوا ہے، حکومت کا رجسٹرڈ ترجمہ۔ وہاں بھی میں نے یہی ترجمہ کیا۔ ذرا بات آہستہ آہستہ آگے بڑھے گی، اور ہر آدمی کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے۔ میرا بھی ایک اپنا مزاج ہے کہ میں جلدی میں روڈ پہ چڑھتا ہوا چوتھا گیئر نہیں لگاتا۔ بعض ڈرائیور جلدی میں چوتھا گیئر لگا دیتے ہیں نا، وہ اپنا مزاج نہیں ہے، اور الحمدللہ پرانا ڈرائیور ہوں تو جلدی میں چوتھا گیئر نہیں لگاؤں گا، آہستہ آہستہ چلیں گے، اور آپ کا ذوق ساتھ دیتا گیا تو انشاءاللہ آپ کے ذوق کی باتیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ حضرات رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے رفعنا، ہم نے بلند کر دیا۔ گرامر کے مطابق رفعنا کو فعل ماضی کہا جاتا ہے۔ یہ ذرا علماء کے لیے ایک بات عرض کر رہا ہوں،
ماضی اس زمانے کو کہتے ہیں جو گزر چکا ہو، گزشتہ زمانہ. اور پھر یہ ماضی بھی ماضی مطلق ہے، اور ماضی مطلق اس گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں کہ جس زمانہ میں کام کے ہونے کا پتہ نہ چلے کہ کب ہوا، وقت کا پتہ نہ چلے، اس کو ماضی مطلق کہتے ہیں. قابل توجہ یہ بات ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے ذکر کی بلندی کا بیان فرماتے ہوئے رفع نہ فرمایا. وہ گزشتہ زمانہ کہ کام تو اس گزشتہ زمانہ میں ہوا ہے، مگر یہ پتہ نہیں کہ کب ہوا ہے. سال گزر گیا نا پچھلا، اس سال میں گزشتہ سال میں کوئی کام ہوا، مگر پتہ نہیں کس مہینے میں ہوا، کس روز ہوا، کس گھڑی ہوا، صبح ہوا، شام ہوا، دوپہر ہوا، کب ہوا. رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے ذکر کی بلندی کا وہ لفظ لا کر بیان فرمایا جس کا گزشتہ زمانے کے ساتھ تعلق ہے. فرمایا ہم نے بلند کر دیا. یا اللہ کب بلند کیا؟ اس وقت ابھی کب بھی نہ تھا. کب بلند کیا ابھی کب نہ تھا، تب بلند کیا ابھی تب بھی نہ تھا، جب بلند کیا ابھی جب بھی نہ تھا، یہ کچھ بھی نہ تھا. ہم نے اے محبوب علیہ السلام آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اور اس میں اللہ کی ذات پاک نے ایک نفیس اشارہ فرمایا. اے عقل کے بندے، تیری عقل کا پیمانہ ٹوٹ جائے گا مگر تجھے یہ پتہ نہیں چلے گا کہ ہم نے محبوب کا ذکر کب سے بلند کیا. عقل کا پیمانہ ٹوٹ جائے گا، تجھے یہ پتہ نہیں چلے گا کہ ہم نے محبوب علیہ السلام کا ذکر کب سے بلند کیا. اور پھر یہ جو ذکر ہے نا، اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ذاکر، ایک مذکور. ذاکر ذکر کرنے والا، مذکور جس کا ذکر کیا جائے، اور تیسرا یہ عمل ذکر. ذکر تب ہوگا کہ جب یہ تین چیزیں جمع ہوں گی. ذاکر ہوگا، مذکور ہوگا اور تیسرا ذکر ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ذاکر کون تھا، مذکور کون تھا. درمیانی عمل ذکر تو پایا گیا نا. ذاکر کون تھا، مذکور کون تھا؟ صاحب ذاکر خود خدا تھا اور مذکور مصطفیٰ تھا صلی اللہ علیہ وسلم. ذاکر خدا تھا، رفعنا، ذاکر خدا تھا، مذکور مصطفیٰ تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب یہ دو ہی ہستیاں تھیں، فرق بس اتنا تھا، اور یہ بہت بڑا فرق ہے کہ یہ قدیم ہے اللہ کی ذات پاک اور یہ حادث ہے حضور علیہ السلام. سادہ لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، مگر وہ اس کا ذاکر تھا، یہ اس کا ذاکر تھا. وہ ذاکر تھا خدا ہو کر اور یہ ذاکر تھے مصطفیٰ ہو کر. ذکر ہو رہا تھا حضور علیہ السلام کا، ذکر جاری تھا. جناب جبریل امین علیہ السلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور اس حدیث کے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں. اب اگر اس شخصی بات کروں
تو ایک الگ موضوع ہے. یہ علمی دنیا میں اس کو اسماء و رجال کہا جاتا ہے. شخصیات پر گفتگو کرنا، شخصیات پر بحث کرنا، اس علم کو، فن کو اسماء و رجال کہتے ہیں. مگر یہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے. جبریل امین علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ علیہ السلام کے چچیرے ہیں. چچیرے کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ کزن سے پتہ نہیں چلتا کہ ماموں زاد ہے، ممیرا ہے، مسیرا ہے، چچیرا ہے. جس زبان کو ہم نے مہذب سمجھ رکھا ہے نا، اس کی تہذیب کا حال یہ ہے کہ بعض الفاظ اتنے مبہم ہیں، ابہام ہے ان میں، کہ بندہ جلدی میں نتیجے تک نہیں پہنچتا. تو اس دقت کو میں نے آسان کرنے کے لیے، حل کرنے کے لیے چچیرے کا لفظ استعمال کیا. چچا زاد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے. حضور علیہ السلام کے چچا زاد ہیں. رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل آئے علیہ السلام. اب کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل بیٹھے عرض کر رہے ہیں، اور جبریل انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہوں میں آنے کے عادی تھے. 1,00,000 کئی ہزار انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہوں میں جبریل آئے. آدم علیہ السلام کے پاس آئے 10 مرتبہ، حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آئے 4 مرتبہ، نوح علیہ السلام کے پاس آئے 50 مرتبہ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے 42 مرتبہ، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے 12 مرتبہ، اور مدنی محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے 24,000 مرتبہ. 24,000 مرتبہ جبریل امین علیہ السلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. مگر 24,000 مرتبہ حاضر ہونے والے رئیس الملائکہ، سردار ملائکہ صحابی نہیں ہے. ایک تو یہ بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، شاید آپ نے آج تک سنا ہو، اور بعض دفعہ خطیب بڑے جوشیلا پن میں کہہ جاتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام وہ جبریل جو 1,00,000 کئی ہزار نبیوں کے صحابی ہیں. مگر یہ بات خلاف تحقیق ہے. جبریل صحابی نہیں ہے. علم کلام کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور حوالہ عرض کر جاؤں، علم کلام و عقائد کی کتاب ہے شرح عقائد، اور اس کی پھر شرح عربی میں نبراس. اس کے دیباچہ میں لکھا ہوا ہے کہ ان الملائکۃ لیسوا باصحاب، فرشتے صحابی نہیں، جبریل صحابی نہیں، میکائیل صحابی نہیں، اسرافیل صحابی نہیں، اسرائیل صحابی نہیں. صحابی کون ہے؟ نبی کا یار صدیق ہے، صدیق اکبر صحابی ہے، فاروق اعظم صحابی ہے، فرشتہ صحابی نہیں ہے. جبریل امین علیہ السلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہے. قصہ چھڑ گیا. جبریل امین علیہ السلام کی اپنی سابقہ ذری حیات مبارکہ کا جبریل عرض کرتے ہیں، اللہ کے حبیب کریم علیہ السلام، میرے رب نے جب مجھے پیدا فرمایا تو مجھے پیدا فرمانے کے بعد اللہ کریم نے فرمایا، جبریل میں نے تجھے پیدا کر دیا، یہ میرا عرش ہے، اس عرش کے نیچے کھڑا ہو جاؤ. جبریل کہتے میں کھڑا ہو گیا. علامہ معین وائس کاشفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا. جبریل کہتے میں کھڑا ہو گیا، اور کتنا عرصہ کھڑا رہا؟ جبریل کہتے ہیں 18,000 سال گزر گئے، عرش الہی کے نیچے کھڑا ہوئے. 18,000 سال کا طویل دورانیہ.
ایک طویل پیریڈ گزر گیا. اس طویل زمانہ میں اللہ کی ذات پاک نے کوئی میرے ساتھ کلام نہیں فرمایا. 18,000 برس بیت جانے کے بعد ارشاد ہوا من خلق کا. یہ بتاؤ گے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ بتاؤ گے تمہیں کس نے پیدا کیا؟ جبریل حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں. جبریل کہتے میں نے عرض کیا انت خالقی ورزاقی ومحیی وممیتی. یا اللہ مجھے پیدا فرمانے والا تو، مجھے رزق دینے والا تو، مجھے میرے وقت پر موت دینے والا تو، مجھے حیاتی بخشنے والا تو. جبریل کہتے بس. پھر 18,000 سال بیت گئے. اللہ کی ذات پاک نے کوئی بات نہیں کی، کوئی کلام نہیں فرمایا. 18,000 سال بیت جانے کے بعد پھر فرمایا جبریل یہ بتاؤ من انا، میں کون ہوں؟ جبریل کہتے میں نے عرض کیا انت اللہ الخالق البارئ العزیز الجبار المتکبر. جبریل کہتے پھر 18,000 سال گزر گئے، کوئی بات نہیں ہوئی. 18,000 سال بیت جانے کے بعد پھر ارشاد ہوا جبریل اس بار یہ بتاؤ من انا، اور یہ بھی بتاؤ من انتا، میں کون ہوں اور تم کون ہو؟ جبریل کہتے ہیں میں نے عرض کیا انت اللہ الخالق البارئ العزیز. عرض کیا نا تو آواز آئی صدقتا یا جبریل. جبریل تو نے ٹھیک جواب دیا، صحیح جواب دیا تو نے. جبریل کہتے ہیں جب میرے اس جواب کی تصویب فرمائی گئی، اس کو درست قرار دیا گیا، تو میں نے حوصلہ بڑھا کر اللہ کی بارگاہ میں ایک مسئلہ اٹھایا، ایک سوال عرض کیا اے جبریل تیری عظمت کو سلام نہ کہوں؟ کہ سوال جبریل نے اٹھایا مسلک سنی کا حل ہو گیا. وہ کیسے؟ جواب ارشاد ہوتا ہے اللہ کی ذات پاک کی بارگاہ سے. جبریل عرض کرتے ہیں یا اللہ مجھے یہ بتا کہ ہر شے سے پہلے تو نے مجھے پیدا کیا یا مجھ سے بھی پہلے کسی اور کو پیدا کیا؟ ہے نا یہ مارکت الارا مسئلہ. تخلیق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یا تخلیق نور محمدی علیہ السلام کا ہر شے سے پہلے مجھے پیدا کیا یا مجھ سے بھی پہلے کسی اور کو پیدا کیا؟ رب ذوالجلال نے فرمایا یا جبریل فانظر الی العرش. جبریل نگاہ اٹھا میرے عرش کو تو دیکھ. جبریل کہتے ہیں فرفعت راسی الی العرش. میں نے نگاہ اٹھا کر عرش الہی کو دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں؟ فرأیت فی العرش نورا عظیما. میں نے عرش خداوندی میں ایک بہت بڑا نور دیکھا، بہت بڑا نور. ایسا نور کہ جس کو دیکھنے سے میری نظر چندے آ گئی، میری آنکھ میں ہمت نہ رہی. حالانکہ جبریل نوری ہیں، اور وہ نور کہ جس کے نور ہونے پہ کوئی شک نہیں، کسی کو شک نہیں ہے نا جی. وہ نور جس کے نور ہونے میں کسی کو شبہ نہیں، کوئی تشکیک نہیں، جس کے نور ہونے پہ کوئی تنقید نہیں. اور پھر لطف کی بات یہ کہ جس کے نور ہونے پہ کوئی فتویٰ بھی نہیں. کوئی فتویٰ ہے جبریل کے نور ہونے پر؟ کوئی فتویٰ بھی نہیں ہے. مسلمہ نور. جبریل کہتا ہے جب نظر اٹھا کر اس نور کو دیکھ رہا ہوں نظر چندے آ گئی. میں نے عرض کیا یا اللہ یہ نور کس کا ہے؟ ارشاد ہوا جبریل یہی تو تیرے سوال کا جواب ہے، یہی تیرے سوال کا جواب ہے. تو نے پوچھا تھا کہ مجھ سے پہلے بھی کسی کو پیدا کیا یا مجھے ہر شے سے پہلے پیدا کیا؟ یا اللہ پھر یہ نور کس کا ہے؟ ارشاد ہوا یہی نور میرے حبیب محمد مصطفیٰ کا نور ہے.
میرے محبوب کا نور ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات اگلے الفاظ سنیے اور عشق کی دنیا میں مچل جائیے۔ جبریل کہتے ہیں فرائی تو حولہ اربعۃ انوار، اس بڑے نور کے ارد گرد 4 نور میں نے اور دیکھے، ایک نور آگے دیکھا، ایک نور پیچھے دیکھا، ایک نور دائیں دیکھا، ایک نور بائیں دیکھا۔ تو میں نے عرض کیا کہ یا اللہ یہ بڑا نور تو تیرے حبیب کا نور ہے، تو یہ تو بتا یہ سامنے نور کس کا ہے؟ فرمایا یہ سامنے نور میرے محبوب کے یار صدیق کا نور ہے، یار صدیق کا نور ہے۔ یا اللہ پیچھے نور کس کا ہے؟ فاروق اعظم کا نور ہے۔ دائیں نور کس کا ہے؟ فرمایا عثمان غنی کا نور ہے۔ بائیں نور کس کا ہے؟ فرمایا مولا علی کا نور۔ ذکر ہو رہا ہے آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو فرمایا بیٹا ہر وقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر کرتے رہنا۔ کیوں؟ آدم علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا شیس اس لیے کہ جب میں جنت میں گیا ہوں نا تو جنت کے دروازے پر میں نے دیکھا لکھا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کا نام لکھا ہوا ہے۔ اندر گیا ہوں تو جنت کے محلات کے فرنٹ پر میں نے دیکھا محمد۔ میں نے حوروں کی پیشانیوں کو پڑھا، پیشانیوں پر لکھا ہوا ہے محمد۔ جنت کے ملائکہ کی جبینوں پر دیکھا، جبینوں پر لکھا ہوا ہے محمد۔ درختوں کو دیکھا، درختوں پر لکھا ہوا ہے محمد۔ پتیوں کو دیکھا، پتیوں پہ لکھا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت کے دروازے پر حضور علیہ السلام کا نام لکھا ہے تو نام کس کا ہوتا ہے؟ مالک کا نام ہوتا ہے، نام مالک کا ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات پاک نے اپنے محبوب کا نام لکھ کر نا جنت کے دروازے پر فرنٹ پر اپنے محبوب علیہ السلام کا نام لکھ کر حقیقت یہ سمجھائی کہ دنیا والوں جنت میری ہے مگر اس کا مالک میں نے محمد مصطفیٰ کو بنا دیا۔ پھر جنت کے محلات پر یہ محل کس کا ہے؟ آدم علیہ السلام کا۔ یہ کس کا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا۔ مکان کوٹھی محل آدم علیہ السلام کا، مگر نام کس کا لکھا ہوا ہے؟ محمد مصطفیٰ کا۔ حضور علیہ السلام کا نام، ہر نبی کے مکان پر حضور علیہ السلام کا نام لکھا ہوا ہے۔ نام اسی کا لکھا ہوتا ہے جو مالک ہوتا ہے، مالک اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رضی اللہ عنہ، جن کے گھر کے ٹکڑوں پہ میں پلتا رہا انڈیا میں۔ جب منظر اسلام یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے داخل ہوا تو میرا کھانا الحمدللہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کے گھر سے آتا تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا، میرے کریم آقا علیہ السلام میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں کوئی میرا تیرا۔ یہ مکان کس کے؟ آدم علیہ السلام کا۔ نام کس کا لکھا؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا۔ یارو یوں لگتا ہے کہ 1,00,000 کئی ہزار انبیاء اکرام نے یہ مکان مصطفیٰ سے مانگ کر لیے ہیں۔ یہ مستعار مکان ہے، مانگ میں۔ اور میں کہاں تک اپنے اس دعوے میں حق بے جانب ہوں۔ امام علامہ بوسیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ قصیدہ بردہ میں فرماتے ہیں، اور جیسے میں نے الحمدللہ قرآن پاک کا ترجمہ لکھا ہے نا، جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں، ایسے میں نے قصیدہ بردہ کا بھی تحت لفظ ترجمہ لکھا ہے۔ اور پوری دنیا میں اس طرز کا یہ پہلا ترجمہ ہے قصیدہ بردہ کا، جس کا میں نے عربی میں نام رکھا ربیع الوردہ فی ترجمات قصیدہ بردہ۔ امام بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وَكُلُّهُم مِّن رسول اللہ ملتمس۔ یہ جو بات میں نے عرض کی ہے نا کہ یوں لگتا ہے کہ مکان یہ جنت کے محلات انبیاء کرام علیہ السلام نے حضور علیہ السلام سے مانگ کر لیے ہیں،
امام بصیری کہتے ہیں وَكُلُّهُمْ مِن رسول اللہ ملتمسون، فرماتے ہیں دیکھتے نہیں 1,00,000 کئی ہزار انبیاء کرام حضور کے دروازے پر دامن سوال دراز کیے کھڑے ہیں، اپنی جھولی پھیلائے کھڑے ہیں، جھولی پھیلائے کھڑے ہیں، انبیاء کرام حضور علیہ السلام کے دروازے پر، دہلیز پر سیل بن کر کھڑے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں؟ امام بصری نے لکھا رشفا من البحر، غرفا من البحر اور رشفا من الدیامی، اے کریم آقا علیہ السلام تیرے رحمت کے اس دریا جس کا کنارہ نہیں، بحر لا کنار، تیری رحمت کے بحر لا کنار سے کریم آقا علیہ السلام یہ تمامی انبیاء کرام ایک چلو مانگ رہے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ، ایک چلو مانگ رہے ہیں۔ بوسری نے کہا نہیں چلو بھی نہیں، اور رشفا من الدیامی، میرے کریم آقا علیہ السلام جو تیری رحمت کی موسلادھار بارش برس رہی ہے نا اسے قطرہ مانگ رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ذکر ہو رہا ہے اور یہ ذکر چھڑ گیا، اور ہر زمانے میں ہر آن ہر لحظہ ہر صبح ہر شام حضور علیہ السلام کا ذکر ہوتا رہا۔ زمانہ کس کا ہے؟ آدم صفی اللہ کا، مگر ذکر چھڑا ہوا ہے حبیب اللہ کا۔ زمانہ کس کا؟ نوح نجی اللہ کا، مگر ذکر چھڑا ہوا ہے حبیب اللہ کا۔ ایک شور تھا، ایک گلگلہ تھا، صدائیں بلند ہو رہی تھی، آوازیں آ رہی تھی کہ حبیب خدا تشریف لا رہے ہیں، آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں۔ ایک چرچا تھا، حتیٰ کہ کئی لوگ اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ شاید کریم آقا علیہ السلام ہمارے زمانہ میں آ جائیں، ہمارے زمانہ میں آ جائیں، اور دنیا سے جاتے ہوئے وہ اسرائیل علیہ السلام کو یوں معذرت کے ساتھ عرض کرنے لگے اور یوں التماس کرنے لگے کہ پنجابی شعر کہتا ہے کہ جند لباں تے آ کے رک گئی ہے، جند لباں تے آ کے رک گئی ہے، آقا اجے تیری اڈیک نہ مک دی ہے۔ انتظار میں بیٹھے تھے نا، جند لباں تے آ کے رک گئی ہے، اجے تیری اڈیک نہ مک دی ہے، شاید آ جائے آ جائے آ جائے اج ماہی میرا اسرائیل دیا میں منتا کراں۔ ایک گلگلاتا شور تھا، زمانے باقی انبیاء کرام علیہ السلام کے، مگر ذکر حضور علیہ السلام کا ہو رہا ہے۔ زمانہ صفی اللہ کا، ذکر چھڑا ہوا ہے حبیب اللہ کا۔ زمانہ نوح نجی اللہ کا، ذکر چھڑا ہے حبیب اللہ کا۔ زمانہ موسیٰ کلیم اللہ کا، ذکر چھڑا ہے حبیب اللہ کا۔ زمانہ خلیل اللہ کا، ذکر چھڑا ہے حبیب اللہ کا۔ زمانہ ذبیح اللہ کا، ذکر ہو رہا ہے حبیب اللہ کا۔ زمانہ عیسیٰ روح اللہ کا، مگر ذکر چھڑا ہے حبیب اللہ کا۔ نعرہ تکبیر، رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ حضور علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ آ گیا نا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام کا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانہ میں ایک جلسہ کیا، جلسہ میلاد مصطفیٰ۔ آئیے چیز سن کر آپ حیران ہوں۔ جلسہ کیا، جلسہ میلاد مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ۔ میں دنیا کے کئی ملکوں میں اور پاکستان کے تقریباً تمامی صوبوں میں اور تقریباً بڑے بڑے شہروں میں علماء کو درخواست کر چکا ہوں کہ لڑو بڑو نہ، میلاد کا مطلب سمجھو، اس کو حوانہ بناؤ۔ میلاد کا پتہ مطلب کیا ہے؟ عرفی مفہوم اس کا سادہ مطلب، اس کا عرفی مفہوم سادہ مطلب یہ ہے کہ حضور آ گئے۔ 1,00,000 کئی ہزار انبیاء کرام یہ فرماتے گئے نا، آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، آ رہے ہیں۔
تمامی یہی کہتے گئے تشریف لا رہے ہیں، آ رہے ہیں، اور ہمارا قصور بھائی یہی کہ ہم بول اٹھے کہ حضور آ گئے۔ فرق تو اتنا ہی ہے نا کہ تمامی فرماتے کہ آ رہے ہیں اور ہم بول اٹھے کہ حضور آ گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے باضابطہ جلسہ کیا، جلسہ میلاد مصطفیٰ، جلسہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم۔ دیکھیں حضرات، آپ نے معزز مہمانوں کو بلایا، کسی نے اشتہار چھاپا، کسی نے نعت خوانوں سے ٹائم لیا، کسی نے مجھ سے ٹائم لیا، کسی نے اعلان کیا، کسی نے کوئی خدمت سر انجام دی، کسی نے کوئی، مگر یہ جلسہ جو عیسیٰ علیہ السلام فرم کر رہے ہیں نا، انتظام بھی خود عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور پھر مزے کی بات کہ خطاب بھی میلاد مصطفیٰ کے موضوع پر خود عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، خطاب بھی خود کیا۔ اگر آپ کا ذوق اجازت دے تو میں آپ کو وہ خطاب نہ سناؤں جو عیسیٰ علیہ السلام نے سنایا تھا۔ ذوق ساتھ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ میرے عزیز نعیم صاحب کو پتہ ہے کہ میں بیمار آدمی ہوں اور 2 دن پچھلے سخت بخار میں رہا ہوں، مگر آپ کا ذوق ساتھ دے گا تو انشاءاللہ بات بنتی جائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جو جلسہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں خطاب فرمایا، سننا چاہ رہے ہیں آپ؟ عیسیٰ علیہ السلام کا خطاب، اللہ کے نبی کا خطاب، ہم تو راوی ہیں نا، بیان کرنے والے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے حمد و ثنا کے بعد خطاب شروع فرمایا جلسہ میلاد مصطفیٰ۔ حمد و ثنا کے بعد عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، لوگوں نماز کی تیاری کرو، نماز کے لیے تیار ہو جو، تیاری کر لو نماز کی۔ صلو خلف امام المرسلین، نماز کی تیاری کرو، تمہیں جماعت کرانے کے لیے رسولوں کا امام آ رہا ہے۔ ایک بار پیار سے بولو گے سبحان اللہ، پھر ایک بار، میری طبیعت کا بوجھ اتر جائے گا انشاءاللہ، ایک بار پھر آپ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں حی علی الصلاۃ، لوگوں نماز کی تیاری کرو، صلو خلف امام المرسلین، نماز کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہیں جماعت کرانے کے لیے رسولوں کا امام آ رہا ہے، رسولوں کا امام۔ کیا پہلے نمازیں نہیں پڑھتے؟ پہلے بھی پڑھتے ہیں، ادوار سابقہ میں، امم سابقہ میں، سابقہ امتوں میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ فرمایا نہیں، اب نماز کا مزہ کچھ اور ہوگا، اب مزہ کچھ اور ہوگا نماز کا، اس لیے کہ جماعت کرانے والا حبیب خدا ہوگا۔ ادھر نظر اٹھے گی تو مقتدی بننے والا صدیق اکبر نظر آئے گا، ادھر نظر اٹھے گی تو اقتداء کرنے والا فاروق اعظم نظر آئے گا، ادھر نظر اٹھے گی تو مقتدی بننے والا عثمان غنی نظر آئے گا، ادھر نظر اٹھے گی تو مقتدی بننے والا مولا علی نظر آئے گا۔ آؤ نماز کی تیاری کرو، صلو خلف امام المرسلین، رسولوں کے امام کے پیچھے نماز کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فرمایا وَسَعُودُ وَأُصَلِّ وَرَاءَ هَذَا الْإِمَامِ، ان قریب میں بھی آنے والا ہوں، آنا نا عیسیٰ علیہ السلام نے آنا نا۔ میں باہر عرب امارات کے دورے پر تھا تو میں باہر عمرے شریف کے لیے حاضر ہوا، تو مدینہ طیبہ عدالت شریعہ کے چیف جسٹس کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور مذاکرات میں نے ان سے پوچھا کہ سمعنا ان عیسیٰ علیہ السلام یدفن فی روضۃ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عند النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیف تکون، کہ سنا پڑا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب تشریف لائیں گے، اور اللہ کے حبیب کریم علیہ السلام کے روضہ پاک میں عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کی جگہ موجود ہے۔ آنا نا عیسیٰ علیہ السلام نے۔
اور اس جلسہ میلاد میں عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں وَسَعُودُ وَأُصَلِّي وَرَاءَ هَذَا الْإِمَامِ، ان قریب میں بھی آنے والا ہوں اور آ کر میں بھی اسی امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا ہوں. اسی امام کے تیار ہو جو، میں بھی آنے والا ہوں اور آ کر اسی امام کے پیچھے میں بھی نماز پڑھنے والا ہوں. آ گئے تھے نا شب اسرا معراج کی رات، میں بھی آ رہا ہوں. انی ذاہب والفارقلید یجیؤکم، میں جا رہا ہوں اور فارقلید تمہارے پاس آ رہے ہیں. فارقلید یہ کیا ہے؟ فارقلید اور کون العالم ہوا سید العالم. فارقلید گویا یوں سمجھیں اور ستول کو کہتے ہیں جس پر چھت کڑی ہو، چھت کے کھڑا ہونے کا جس ستون پر دار مدار ہو اس کو رکوع کہتے ہیں. کریم آقا علیہ السلام کائنات کی چھت کا ستون ہے، کائنات کی چھت کا ستون ہے حضور علیہ السلام. ستون ہے تو چھت ہے، ستون نہیں ہے تو چھت نہیں ہے. اور کون العالم ہوا سید العالم. عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں خدا کی خدائی کا سردار آ رہا ہے، میں جا رہا ہوں. اور فارقلید نبی کریم علیہ السلام کے مبارک ناموں میں ایک نام ہے، اور یہ شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ حضور علیہ السلام کے نام کتنے ہیں. کتنے نام ہے یاد ہے نا؟ 99 نام تو آپ نے پڑھے نا قرآن پاک کے جزدان میں، شروع میں آخر میں اللہ کریم کے نام، ادھر حضور علیہ السلام کے مبارک اسماء گرامی. مگر سنو 99 نام تو وہ جو مشہور ہیں. ایک روایت کے مطابق حضور علیہ السلام کے مبارک ناموں کی تعداد 300 ہے، اور ایک روایت کے مطابق حضور علیہ السلام کے ناموں کی تعداد 400 ہے، اور ایک روایت کے مطابق، اور یہ چوتھی روایت ہے 99 کو ساتھ ملا کر، چوتھی روایت کے مطابق نبی کریم علیہ السلام کے مبارک ناموں کی تعداد 1000 ہے. 1000 حضور علیہ السلام کے نام. اور یہ بھی شریعت کا قانون ہے کہ کثرت اسماء کسی کی عظمت پر دلالت کرتی ہے. کسی کے نام زیادہ ہونا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شخصیت معمولی نہیں، چھوٹی نہیں، کوئی عظیم شخصیت ہے. آپ اندازہ فرمائے کہ جس کے نام 1000 ہے وہ شخصیت کتنی بڑی ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں انی ذاہب والفارقلید یجیؤکم، میں جا رہا ہوں اور فارقلید آ رہے ہیں. یہی میلاد ہے نا؟ میلاد تو یہی ہے نا کہ حضور آ گئے یا تشریف لے آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں یا آ گئے. فرمایا انی ذاہب والفارقلید یجیؤکم، میں جا رہا ہوں اور فارقلید آ رہے ہیں. والفارقلید لا یجیؤکم ما لم اذهب، فارقلید تو اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک میں نہیں جاؤں گا. انی ذاہب والفارقلید یجیؤکم، میں جا رہا ہوں اور فارقلید تمہارے پاس آ رہے ہیں. میں جا رہا ہوں وہ آ رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور کس شان سے آ رہے ہیں؟ کس شان سے؟ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَيَثْبُتُ مَعَكُمْ إِلَى الْأَبَدِ. میرے الفاظ نہیں، میں تو بیان کر رہا ہوں، پیغمبر خدا کے الفاظ ہیں، نبی کے الفاظ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اب کس شان کے ساتھ آ رہے ہیں سنو. فرمایا وَيَثْبُتُ مَعَكُمْ إِلَى الْأَبَدِ، بھائی وہ آئیں گے تو صحیح مگر جائیں گے نہیں. شاید آپ نے توجہ نہیں فرمائی. وہ آئیں گے تو صحیح مگر آئیں گے صحیح مگر جائیں گے نہیں. کیوں؟ قانون ہے، ضابطہ الہیہ ہے کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لا کر جب جاتے ہیں نا، تو جب اللہ کا نبی جاتا ہے
تو ان کے جانے کے ساتھ ان کی نبوت چلی جاتی ہے نا، ان کی نبوت چلی جاتی ہے، رسالت چلی جاتی ہے، شریعت چلی جاتی ہے، ان کا آئین چلا جاتا ہے، اصول چلا جاتا ہے، قانون چلا جاتا ہے، کلمہ چلا جاتا ہے۔ جو نبی آ کر جب جاتا ہے نبوت چلی جاتی ہے، رسالت چلی جاتی ہے، قانون چلا جاتا ہے، ضابطہ چلا جاتا ہے، قاعدہ چلا جاتا ہے، آئین چلا جاتا ہے، اور میرے حضور کی نبوت بھی باقی ہے، میرے حضور کی رسالت بھی باقی ہے، میرے حضور کی شریعت بھی باقی ہے، میرے حضور کا کلمہ بھی باقی ہے، اور میرے حضور کا قانون بھی باقی ہے۔ ماننا پڑے گا کہ حضور بھی بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ انبیاء کرام چلے گئے، سب کچھ چلا گیا، مجھے اتنا تو بتا دو کہ حضور کا سب کچھ باقی کیوں ہوا؟ نہیں بات سمجھ آئی؟ 1,00,000 کئی ہزار انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لے گئے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے۔ والا حضرت امام احمد رضا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے۔ یہ نہیں فرمایا مر گئے، فرمایا نہیں چھپ گئے، ہماری آنکھوں سے اوجل ہو گیا۔ نبی مرتا نہیں، نبی مرتا نہیں ہے، نبی زندہ ہوتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ مدنی محبوب علیہ السلام سرکار کی نبوت بھی باقی ہے، شریعت بھی باقی ہے، رسالت بھی باقی ہے، کلمہ بھی باقی ہے، اور آپ کا قانون بھی باقی ہے۔ بھئی باقی اس کا ہوتا ہے جو خود باقی ہو، ماننا پڑے گا کہ مصطفیٰ بھی باقی ہے۔ حضور باقی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے، یہی عیسیٰ علیہ السلام فرما وَيَثْبُتُ مَعَكُمْ إِلَى الْأَبَدِ، تمہارے پاس ہمیشہ رہے گے، ہمیشہ رہیں گے تمہارے پاس۔ اور پھر توجہ فرماؤ، بتیری تقریریں ہم نے سن لی، وہ ٹھیک ہے نا، اب حالات کچھ اور جاتے ہیں، اور حالات کے انہی تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتا ہے وَيَثْبُتُ مَعَكُمْ إِلَى الْأَبَدِ، تمہارے پاس ہمیشہ رہیں گے، مَعَكُمْ، تمہارے پاس کب تک؟ فرمایا إِلَى الْأَبَدِ، قیامت تک، تمہارے پاس قیامت تک۔ اور پھر قانونی طور پر یہ جو معاکم ہے نا، اسے کہتے ہیں مطلق، اور المطلق یجری الی اطلاق۔ شریعت کا ایک اپنا قانون ہے نا، اس قانون میں مطلق اس کو کہتے ہیں جو اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، اس میں سب آتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھو کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے عربیوں تمہارے پاس بھی، کہہ دو سبحان اللہ، فرمایا تمہارے پاس رہیں گے، یثبت معکم الی الابد، ہمیشہ تمہارے پاس رہیں گے، اے عربیوں تمہارے پاس بھی، اے عجمیوں تمہارے پاس بھی، اے فرانسیسیوں تمہارے پاس بھی، اے ہندیوں تمہارے پاس بھی، اے اہل مشرق تمہارے پاس بھی، اے اہل مغرب تمہارے پاس بھی، اے شمال والوں تمہارے پاس بھی، اے جنوب والوں تمہارے پاس بھی، اے عرشیوں تمہارے پاس بھی، اے فرشیوں تمہارے پاس بھی، اے زمین کے اوپر رہنے والوں تمہارے پاس بھی، اور اے قبروں میں جانے والوں تمہارے پاس بھی، اے قبروں میں جانے والوں تمہارے پاس بھی، ہمیشہ رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرما دی یثبت معکم، تمہارے پاس رہیں گے، تمہارے پاس۔ قبر میں جاؤ گے تو بھی حضور تمہارے پاس ہوں گے۔ یا پھر ایک بات عرض کر جاؤں، امم سابقہ یعنی پہلی امتیں، ان پر امتحان قبر نہ تھا۔ قبر میں سوال جواب ہوتے ہیں نا، ہاں صاحب قبر بتا من ربوں کا، تیرا رب کون؟ اور یہاں پھر ایک اور بات سن لیں
کہ ہر قبر میں حضور علیہ السلام نہیں تشریف لاتے، ہر قبر میں حضور علیہ السلام کی جلوہ گری نہیں ہوتی. کافر کی قبر ہو حضور نہیں آتے صلی اللہ علیہ وسلم. البتہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نقشہ پیش کیا جاتا ہے. اور اگر قبر عاشق صادق کی نہ ہو، ہے مومن مسلمان ہے، عاشق صادق کی نہیں، اس کی قبر میں بھی حضور علیہ السلام تشریف نہیں لاتے. البتہ اتنا کرم ہوتا ہے کہ گنبد خضرا تک، اس کی قبر سے لے کر گنبد خضرا تک درمیانی تمام حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں، تمام پردے چاک کر دیے جاتے ہیں، اور قبر میں ملائکہ گنبد خضرا کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں اے صاحب قبر ما کنتا تقول فی ھذا رجل، وہ سامنے سرکار جو تشریف فرمایا اس کے بارے تو کیا کہتا تھا. حضور علیہ السلام آتے نہیں ہیں، البتہ گنبد خضرا تک حجابات اٹھائے جاتے ہیں. اور اگر قبر ہو داتا حجویری کی، واہ داتا حجویری شہر مشرق نے کیا کہا، اقبال بول اٹھے نا، خاک پنجاب از دمے او زندہ گشت، خاک پنجاب از دمے او زندہ گشت، صبح ماں از مہر او تابندہ گشت. اقبال کہتے ہیں پنجابیوں تمہیں مبارک ہو، اے پنجاب والوں تمہیں مبارک ہو، پنجابیوں تمہیں مبارک ہو کہ پنجاب کی دھرتی داتا گنج بخش علی حجویری کے مبارک قدموں کی برکت سے زندہ ہو گئی ہے. خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ما از مہر او تابندہ گشت. اقبال کہتے ہیں ہماری صبح داتا گنج بخش علی حجویری کے ماہ تاب سے، آپ کے آفتاب سے روشن ہو گئی ہے. تو قبر اگر ایسی شخصیت کی ہو، قبر اگر مہر علی کی ہو، قبر اگر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی ہو، قبر اگر محدث علی پوری کی ہو، تو سرکار چل کر قبر میں تشریف لے آتے ہیں، تشریف لے آتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب قبر میں نکیرین آتے ہیں، امتحان شروع ہوتا ہے، تو پہلے یہ بات کہ پہلی امتوں پر یہ حساب قبر نہیں تھا. اے قبر والے بتا من ربک ما دینک، ہے نا حساب سوالات پہلی امتوں پر نہیں تھے. میں نے دنیا کے مختلف ملکوں میں اور پاکستان میں کئی شہروں میں جب یہ مسئلہ بیان کیا تو علماء پوچھنے لگے جی زندگی میں پہلی بار سن رہے ہیں، کیا ہے حوالہ اس کا؟ میں نے کہا کہ حوالہ بعد میں عرض کرتا ہوں، پہلے میرا استدلال اور میرے دلائل سنو، اگر اس پر آپ مطمئن ہو گئے تو پھر حوالے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. پہلی امتوں پر حساب قبر نہیں تھا. کیوں بھائی؟ اس کی وجہ میں عرض کرتا ہوں. یہ جو سوالات قبر ہے نا، امتحان قبر، یہ امت محمدیہ علیہ السلام سے شروع ہوئے. اس امت سے اللہ کی رحمت کو جوش آیا. مسلمانوں تمہاری قسمت کو سلام. اللہ کی رحمت کو جوش آیا. اللہ کریم نے فرمایا ملائکہ یہ جو قبر والا ہے نا، یہ میرے محبوب کا کچھ لگتا ہے، یہ میرے حبیب کا کچھ لگتا ہے، یہ میرے محبوب کا کچھ لگتا ہے، اس کا تعلق میرے محبوب کے ساتھ ہے. اس سے جو پوچھنا چاہتے ہو اسی چار دیواری میں پوچھ لو، جو پوچھنا ہے اسی چار دیواری میں پوچھ لو. میری رحمت کو گوارا نہیں کہ میدان حشر میں رسوا ہو جائے. یہی پوچھ لو جو پوچھنا ہے. میری رحمت کو گوارا نہیں کہ میدان حشر میں یہ رسوا ہو. میرے محبوب کا کچھ لگتا ہے نا. پہلی امتوں پر حساب قبر نہ تھا. علماء نے، علماء کی بات کروں، پرانے علماء کی، اس کی توجیحات فرماتے ہوئے، یعنی وجہ بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا. فرماتے ہیں ایک وجہ تو یہ تھی کہ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ قبر کا علاقہ، میرے بڑے حساس الفاظ اگر آپ تو جو فرمائیں گے مزہ آئے گا. یہ قبر کا علاقہ
یہ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا علاقہ نہیں تھا. وہ کسی بستی کے نبی، کسی شہر کے نبی، خاص علاقے اور حلقے کے نبی. یہ قبر کا علاقہ ان کا علاقہ نبوت نہ تھا، یہ ان کا علاقہ رسالت نہ تھا. تو چونکہ یہ رسول اللہ علیہ السلام کا علاقہ نبوت ہے تو آدمی اپنے علاقے میں آتا بھی ہے جاتا بھی ہے نا. تو پہلے انبیاء کرام آپ کی امتوں پر حساب قبر اس لیے بھی نہ تھا کہ ان نبیوں کا، پیغمبروں کا یہ قبر کا علاقہ نبوت نہ تھا. تو چونکہ میرے آقا علیہ السلام اور سلطو الی الخلق کافہ، فرمایا میں ساری کائنات کے لیے رسول بن کر آیا ہوں. یہ دھرتی بھی حضور کا علاقہ ہے اور یہ قبر کا علاقہ بھی حضور کا علاقہ ہے. آپ کے ذوق کو ویسے سلام. ذوق تو ہے نا جی نعرہ لگانے کا، وہ الگ بات ہے ترتیب رہی یا نہیں رہی، ذوق تو ہے نا. یہ حضور علیہ السلام کا علاقہ. بندہ اپنے علاقے میں آتا ہے نا، دوسرے علاقے میں نہیں نہ جاتا. دیکھو نا پولیس والے، انتظامیہ اپنے علاقے تک رہتے ہیں، کیس اٹھائیں گے اپنے علاقے تک، آگے کہیں گے جی اگلے تھانے کی حد شروع ہو گئی ہے، وہ ہم نہیں جائیں گے. نہیں جاتے نا انتظامیہ، پولیس والے نہیں جاتے دوسرے علاقے میں. اور یہ علاقہ میرے مصطفیٰ کا علاقہ ہے. اس علاقہ میں صرف حضور آئیں گے اور کوئی نبی نہیں آئے گا. ایک بات تو یہ. اور دوسری بات، بھائی پہلے انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے امتیوں کے پیچھے قبر میں نہیں آنا تھا، اس لیے ان پر امتحان قبر شروع نہیں کیا گیا. اور اس امت کے قریب آقا علیہ السلام نے چونکہ اپنے امتیوں کے پیچھے قبر میں تشریف لانا تھا تو رب ذوالجلال کی رحمت کو جوش آیا. اے ملائکہ جو آپ پوچھنا چاہتے ہو اس سے اسی 4 دیواری میں پوچھ لو، میری رحمت کو گوارا نہیں کہ میدان حشر میں رسوا ہو جائے. پوچھنا شروع کیا ملائکہ نے. حدیث میں 2 طرح کے الفاظ چلتے ہیں، یقعدان اور یجلسان، اور دونوں کا معنی ہے بٹھانا، اٹھا کر بٹھانا. ملائکہ اٹھا کر بٹھاتے ہیں نا صاحب قبر کو، اٹھا کر بٹھاتے ہیں. یہ حدیث میں آتا ہے آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کر بیٹھتا ہے، دیکھتا ہے عصر کی نماز کا ٹائم. یہی سنا نا آپ نے کہ قبر والا عصر کی نماز کا ٹائم محسوس کرتا ہے. یہ محسوس کرتا ہے کہ عصر کی نماز کا ٹائم ہے. وہ کہتا ہے من ربک کا، ما دینوں کا، سوالات شروع ہوئے. یہ دیکھتا کہ میری عصر کی نماز کا ٹائم ہے. یہ کہے گا تمہارے سوالوں کے جواب بعد میں دوں گا، پہلے عصر کی نماز ادا کروں گا، پہلے عصر کی نماز پڑھوں گا. میرا وجدان کہتا ہے کہ ایک فرشتہ دوسرے کا بازو پکڑ کر کہتا ہوگا ٹر یا ٹر چلیے تے کی نمازی ہے. قبر میں یہ جو عصر کا ٹائم صاحب قبر نے محسوس کیا، پڑھے لکھے لوگ میں محسوس کر رہا ہوں، چہرے موجود ہیں. اسی حوالے سے میں یہ اگلی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں. صاحب قبر نے یہ جو محسوس کیا کہ عصر کی نماز کا ٹائم ہے، یہ کیسے اس نے محسوس کر لیا؟ حالانکہ سائنس یہ کہتی ہے کہ قبر میں سورج نہیں نا، قبر میں سورج گردش کرتا ہے، لیل و نہار بنتے ہیں، صبح و شام ہوتی ہے، اوقات بنتے ہیں، ٹائم بنتا ہے، زور کا وقت، عصر کا وقت. تو قبر میں سورج ہے؟ سورج نہیں ہے قبر میں، نہیں نا سر، قبر میں سورج نہیں ہے. سائنس یہ کہتی ہے کہ قبر میں سورج نہیں، فلسفہ یہ کہتا ہے کہ قبر میں سورج نہیں، منطق یہ کہتی ہے کہ قبر میں سورج نہیں، فلکیاتی نظام یہ کہتا ہے کہ قبر میں سورج نہیں. تو بھائی جب قبر میں سورج نہیں تو اس نے کیسے محسوس کر لیا کہ عصر کی نماز کا ٹائم ہے؟ اصل پتہ بات کیا ہے؟ اہل محبت نے اس کا جواب دیا. اہل محبت فرماتے ہیں بات اصل یہ ہے کہ واقعی قبر میں سورج نہیں ہے، اور اوقات وقت
یہ سورج کی گردش سے بنتے ہیں، سورج چلتا ہے وقت بنتے ہیں، قبر میں سورج نہیں ہے. تو پھر یہ محسوس کر رہا ہے عصر کی نماز کا ٹائم ہے. اہل محبت نے، شارحین نے، جو احادیث مبارکہ کے شارح ہیں، شرح لکھنے والے حضرات، انہوں نے اس کا جواب دیا. کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ واقعتاً قبر میں سورج نہیں، مگر یہ محسوس کر رہے کہ عصر کی نماز کا ٹائم ہے. فرماتے ہیں بات اصل یہ ہے کہ ادھر اس کا امتحان لینے کے لیے منکر نکیر چلے اور ادھر گنبد خضرا سے میرے حضور کی سواری چلی. ادھر منکر نکیر چلے اور گنبد خضرا سے میرے حضور کی سواری چلی. اور کریم آقا علیہ السلام کے چہرہ تاباں، چہرہ والضحیٰ کا چمکا رہا، اس کی قبر میں پڑا، سمجھا سورج نکل آیا. ارے بھلے یہ سورج نہیں، یہ تو مدینے کا چاند نکل آیا. عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام دنیا کے اس علاقے کے بھی نبی ہیں. زمین کے اوپر کا علاقہ بھی حضور علیہ السلام کا علاقہ ہے اور نیچے والا علاقہ بھی حضور علیہ السلام کا علاقہ ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتا ہے؟ وَيَثْبُتُ مَعَكُمْ إِلَى الْأَبَدِ، تمہارے پاس ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے تمہارے پاس. اور رہتا وہی ہے نا جو زندہ ہوتا ہے، مردہ تو نہیں زندہ باقی رہتا، زندہ رہتا نا. عیسیٰ علیہ السلام اس مسئلے سے بھی حقائق سے پردہ ہٹا گئے. وَيَثْبُتُ مَعَكُمْ إِلَى الْأَبَدِ، وہ تمہارے پاس ہمیشہ رہیں گے. اور ہمیشہ یا رہنا اسی کی صفت ہے جو زندہ ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ اگرچہ بظاہر اللہ کے حبیب کریم علیہ السلام آنکھوں سے اوجل ہو گئے، مگر حقیقت میں زندہ ہے، زندہ ہے. اور ذرا تھوڑا سا آپ کو پیچھے نہ لے چلوں، اجازت ہے. جناب یوسف علیہ السلام کا زمانہ، یعقوب علیہ السلام کا زمانہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کا زمانہ ہے. اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں یعقوب علیہ السلام. آپ کے بیٹوں نے عرض کیا تھا نا، اور قرآن حکیم نے اس پوری تفصیل کو بیان فرمایا. ابا حضور، ہم یوسف بھائی کو سیر کے لیے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ اخاف ان یاکلہ الذئب، پہلے فرما دیا تھا مجھے خوف ہے کہ کہیں اس کو بیڑیا نہ کھا جائے، اس کو بیڑیا نہ کھا جائے، مجھے خوف ہے، خطرہ ہے. یہ پہلے فرما دیا یعقوب علیہ السلام نے. اچھا، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام کے برادران لے کر جنگل میں گئے. قمیض اتاری آپ کی، رسی پاؤں سے باندھ کر کنویں میں لٹکا دیا، رسی کو کاٹ دیا، کٹ گئی رسی. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ رات کو روتے ہوئے واپس آئے. جناب یعقوب علیہ السلام نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ ابا حضور، ہم کھیلتے کھیلتے دور چلے گئے، بعد میں بیڑیا آیا، بیڑیا نے یوسف کو کھا لیا. اچھا، بیڑیا کھا گیا یوسف کو؟ جی، یوسف علیہ السلام کو کھا لیا بیڑیا. کیا تمہارے پاس دلیل؟ یہ بڑے ہوشیار تھے. جب یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں ڈالا، پہلے قمیض اتار لی تھی، اور راستے میں واپسی پر بکری کا ایک بچہ پکڑ کر اس کو ذبح کر کے جناب یوسف علیہ السلام کی قمیض کو اس کے خون سے آلود کیا، خون لگا لیا. ابا حضور، یہ یوسف کی قمیض ہے، دیکھیں نا، قمیض یوسف علیہ السلام کو خون لگا ہوا ہے، بیڑیا کھا گیا. اچھا، یہ یوسف کا لہو ہے؟ جی، یوسف علیہ السلام کا لہو ہے. جناب یعقوب علیہ السلام نے قمیض کو سونگا، اور قمیض کو سونگ کر جناب یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے بیٹا، یہ لہو میرے یوسف کا نہیں، یہ خون میرے یوسف کا نہیں ہے، یہ لہو میرے یوسف کا نہیں ہے. اچھا، کیا آپ پکڑ کر لا سکتے ہو اس بیڑیے کو جس نے میرے یوسف کو کھا لیا؟ جی کیوں نہیں، ابھی لاتے ہیں. شیر جماعت تو تھے نا، حضرت کو بڑا پتہ ہے، فاضل آدمی پرانے علامہ ہے. شیر جماعت تھے، اور اتنے اتنے جری اور شیر جماعت تھے
پاورفل تھے کہ جوش میں آ کر اگر ان میں سے کوئی نعرہ لگاتا نا تو یہ رونگٹے جسم کے بال کیل کی طرح کپڑوں سے باہر آ جاتے، پہاڑ اپنی جگہ سے سرک جاتے، ٹل جاتے۔ وہ مائیں جن کے ہاں بچے جنم لینے والے ہوتے، حمل گر جاتے، ساکت ہو جاتے، اتنے یہ جری لوگ تھے۔ ابھی جاتے ہیں پکڑ کر لاتے ہیں۔ جنگل میں گئے، ایک بھیڑیا جا رہا تھا اور یہ بھیڑیا انہوں نے پکڑ لیا اور یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں لے آئے۔ عرض کرنے لگا، ابا حضور یا ابانا ھذا ذئب الذی قد اکل ابنا کا یوسف، ابا حضور یہ ہے بھیڑیا، ھذا ذئب الذی قد اکل ابنا کا یوسف، یہ ہے بھیڑیا جس نے آپ کے یوسف کو کھا لیا۔ اچھا، یعقوب علیہ السلام بھیڑیے کی طرف متوجہ ہوئے، توجہات کو مرکوز فرمایا بھیڑیے پر، فرمانے لگے بھیڑیا، یا ذئب انت قد اکلت ابنی و فؤاد یوسف، بھیڑیا تو ہی ہے کہ جس نے میرے یوسف کو کھا لیا۔ حضرات، جب یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے سے پوچھا نا کہ تو نے میرے یوسف کو کھایا، میرے دل کے ٹکڑے کو، جگر بند کو تو نے کھا لیا، بھیڑیے کی آنکھوں میں آنسو ٹپکے، ہنجو گر گئے، آنسو ٹپکا ہے۔ خدا ذوالجلال کی بارگاہ میں سر اٹھا کر عرض کرتا ہے، یا اللہ قوت گویائی عطا فرما، بولنے کی طاقت دے دے، بولنے کی قوت عطا فرما، مجھ پر گستاخ رسول ہونے کا الزام لگ رہا ہے۔ تو جو نہیں فرمائی آپ، بھیڑیے نے عرض کی اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ مجھ پر گستاخ رسول ہونے کا الزام لگ رہا ہے، قوت گویائی عطا فرما، بولنے کی طاقت۔ بھیڑیا بول اٹھا، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام، یوسف کو کھانا تو درکنار، مجھ بد نصیب کو آج روز تک تو یوسف کا چہرہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا، میں نے تو آج روز تک یوسف کو دیکھا بھی نہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، پھر ان کے قابو کیسے آ گیا؟ بھیڑیا کہنے لگا، حضور اے اللہ کے نبی پیارے رسول علیہ السلام، پیارے نبی علیہ السلام، میرا فلاں جنگل میں خالہ کا بیٹا بیمار رہتا ہے، میں اس کی عیادت کے لیے بیمار پرسی کے لیے جا رہا تھا، انہوں نے راستے میں پکڑ لیا، میں نے تو آج تک یوسف علیہ السلام کا چہرہ نہیں دیکھا۔ اور اگلی بات، بھیڑیا کہنے لگا، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام، یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ فرمایا کون سا مسئلہ؟ جی یہ مسئلہ کہ اللہ کی ذات پاک نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ زمین اللہ کے نبیوں کے جسموں کو کھا نہیں سکتی۔ حدیث بھی ہے نا، بھیڑیے نے یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات پاک نے زمین پہ حرام کر دی ہے کہ مٹی یہ زمین اللہ کے نبیوں کے جسم کو کھا نہیں سکتی۔ تو حضور جب یہ مٹی، جب زمین اللہ کے نبیوں کے جسموں کو نہیں کھا سکتی تو میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ میں کون ہوں کھانے والا؟ میں نے نہیں کھایا۔ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے نا، بڑے حسین تھے، بڑے خوبصورت۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ مصر کی منڈی میں جب آپ کی بولی لگائی گئی، لکھو کہا دنیا ہے، بڑے بڑے مالدار تاجر، سفرا، سفیر، آئیان مملکت، وزرائے اعظم، بڑے بڑے لوگ، تاجر، سرمایہ دار قسم کے موجود ہیں۔ مالک نے بولی لگائی تھی نا، میں یہ بات عرض کر کے واپس آ رہا ہوں، بولی لگائی، مالک کہتا ہے میں یشتری ھذا غلامن حسینا جمیلا لیس کمثلہ فی الدنیا۔ لوگوں، کون اس غلام کو خریدے گا؟ کون اس غلام کو خریدے گا جس کے حسن کی مثال نہیں، جس کے جمال کی مثال نہیں؟ کون اس کو خریدے گا؟ من یشتری ھذا غلاما حسینا جمیلا لیس کمثلہ فی الدنیا، کائنات بھر میں اس کے حسن کی مثال نہیں، کون خریدے گا؟
جناب یوسف کی آنکھوں میں آنسو ٹپکے، ہنجو گر گئے۔ مالک کی قمیض کو پکڑ کر یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں مالک ان الفاظ کے ساتھ بولی نہ لگا، مجھے شرم آ رہی ہے، مجھے شرم آ رہی ہے۔ اچھا میں کیا کہوں یوسف؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں وہی تو ہوں جس کو تو نے مجھے کنعان کے کنویں سے خریدا تھا، اور وہ بھی 18 سکوں کے عوض، اور وہ بھی کھوٹے، وہی ہوں میں۔ ان الفاظ کے ساتھ بولی نہ لگا، مجھے شرم آ رہی ہے، کیا کہوں؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا یوں کہو من یشتری ھذا غلاما غریبا مسکینا فقیرا، کون اس غلام کو خریدے گا جس جیسا مسکین کوئی نہیں، فقیر کوئی نہیں، غریب کوئی نہیں، کون خریدے گا؟ قصہ مختصر، مالک نے نقاب ہٹایا نا تو کیا کھلبلی مچی، 3 مہینے رجی خلقت، ویگ یوسف کی نانی تے جنہ محمد عربی ڈٹھا رجے دوئی جہانی۔ یوسف علیہ السلام جس رات کو پیدا ہوئے عشاء کا وقت تھا، اچانک سرزمین کنعان میں چاندنی پھیل گئی، روشنی پھیل گئی۔ چاندنی کیسی، روشنی کیسی ہے، مختصر کرتا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام کے پاس ہے، آپ نے یوسف کے چہرے سے نقاب ہٹایا، فرمایا یہ سب چاندنیاں روشنیاں میرے بیٹے کے حسن کی خیرات ہے۔ بڑے حساس الفاظ ہیں اگلے جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ ادھر یوسف علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، کنعان چمکتا ہے، اور حبیب خدا علیہ السلام جب تشریف لاتے ہیں، آپ کی امی حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں اضاءت لی الارض کلھا، میں کیا دیکھتی ہوں کہ سارا جہاں جگمگا اٹھا ہے، سارا جہاں۔ دیکھو یوسف ہے تو صرف کنعان چمکا، صرف کنعان چمکا، کملی والے آئے تو سارا جہاں چمکا۔ یوسف آئے شہر کنعان چمکا، اور رسول اللہ علیہ السلام تشریف لائے تو سارا۔ میرا ٹائم آیا یا بس کر رہا ہوں؟ ختم کر دیا؟ میں نے تو بھی عیسیٰ علیہ السلام کے خطاب کا ابتدائیہ شروع کیا تھا، ابھی تو آپ کو سارا خطاب باقی ہے۔ یار زندہ، صحبت باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔